کے سرکار اپنے بازوؤں کے سہارے میں لے کر رب سلم کی دعائیں دیں گے، یا اللہ میرے امتی کو سلامت رکھنا۔ بازوؤں کے سہارے سے سرکار پل صراط سے پار کرواتے ہوں گے، اور ادھر کوئی روئے گا، فرشتے گھسیٹ رہے جہنم کی طرف، یہ چلاتا ہے آقا آقا مجھے بچا لے۔ سرکار تیزی کے ساتھ آتے ہیں، فرشتوں واپس لاؤ، وزن تولو۔ فرشتے کہتے آقا اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہے۔ فرمایا دوبارہ تولو، دوبارہ تولیں گی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا، گناہوں کا پلڑا وزنی۔ اے غلامو، اب اپنے آقا کے قدموں پر نچھاور کیوں نہ ہو جائے، اس محبوب کے قدموں پر تن من دھن فدا کیوں نہ کر دیں، اور ان کی غلامی میں زندگی بسر کیوں نہ کرے، ان کی سنتیں کیوں نہ اپنائیں۔ وہ محبوب میدان محشر میں کیا کریں گے کہ غلام کا نیکیوں کا پلڑا جس کا کم ہوگا، وزن گناہوں کا زیادہ، حضور اپنی نیکیاں نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اور سنو، میرات المناجی میں لکھا ہے کہ کسی کے نیکیوں کے پلڑے میں حضور اپنا قدم رکھ کر کہیں گے فرشتوں دیکھو اس کا پلڑا میں نے وزنی کر دیا ہے، اس کا پلڑا وزنی کر دیا۔ ارے غور تو کرو گے، وہ محبوب جو ولادت کے وقت امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، جو غاروں میں جا جا کر ہمارے لیے روتے رہے۔ اب غور کرنا، اے نمازوں کو قضا کر دینے والے، اے دنیا کی محبتوں میں دل لگانے والے، اے شرابیں پینے والے، اے زناکاریاں کرنے والے، اے بدکاریاں کرنے والے، اے بے حیائی کے اڈوں پہ جانے والے، اے میرے نادان بھائی، غور کر اس محبوب کے احسانات کو یاد کر۔ وہ غاروں میں روتے رہے، امتی امتی مانگتے رہے، رب حبلی امتی کی دعائیں مانگتے رہے، اور وصال ظاہری کے وقت ملک الموت سے فرمانے لگے اے ملک الموت، موت کی جتنی تکلیفیں ہیں ساری میری جان پر ڈال دے، میرے کسی امتی کو ایسی تکلیف نہ دینا کہ اس کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ پھر حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں جب لحد انور میں آپ کو رکھا گیا تو آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے جب میں نے چادر چہرے سے ہٹائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے اور لبوں پر جاری تھا رب حبلی امتی۔ وہ لحد میں جاتے یاد کریں، میدان محشر میں نفسی نفسی کا شور ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی جان کی فکر لگی ہوگی، کوئی کسی کی فریاد کو سننے کے لیے اس وقت تیار نہ ہو رہا ہو، اور اس وقت نبی کہہ رہے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ اب اس نفسی نفسی کے شور میں یہ آقا ہے، یہ زلفوں والے سونے رسول ہے جن کو اپنی جان کی فکر نہ ہے، اپنے غلاموں کے لیے بے چین و بے قرار، کبھی حوض کوثر پر آتے ہوں گے، کبھی پل صراط پر جاتے ہوں گے، کبھی میزان پر آتے ہوں گے کہ کوئی ادھر پانی پلا دوں، کسی کو گرنے سے بچا لوں، کسی کی نیکیاں بچا لوں۔ اب اس طرح ان کے جو ہے اپنے غلاموں کے ساتھ محبتوں کو دیکھ کر برادر اعلیٰ حضرت کہتے تھے کہ تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ ارے وہ اتنا پیار کرے، وہ اتنی محبت کرے، وہ اتنے احسانات کرے، ان کی محبتوں کے جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شراب پیتے ہوئے کبھی خیال تمہیں نہیں آیا کہ اگر میرے آقا روٹھ گئے تو میرا بنے گا کیا؟ جب کوئی زناکاری کا کام کرتا ہے تو کیا اسے آقا روٹھ نہیں جاتے ہیں؟ اس کو یہ تصور نہیں آ جانا چاہیے کہ اگر میرے آقا روٹھ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ ارے جب کوئی زناکاری کا کام کرتا کہ آقا کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ جب تم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، تو کیا سرکار کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ نماز کے وقت سوئے رہنے والے میرے بھائی، جب تو نماز کے وقت سویا رہتا ہوگا تو کیا آقا کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا ہمیں زیب دیتا تھا کہ ایسے کریم آقا کی محبتوں کے جواب میں ہم کوئی بے حیائی کا کام کرتے؟ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ اپنی بچی، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو بے پردگی کروائیں؟ میں پوچھتا ہوں غیرت کہاں چلی گئی، حیا کہیں چلی گئی؟ ارے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو کیوں نہیں سکھاتے کیا میری بہن ہے، میری بیٹی؟ تو کسی ناچنے والی عورت کو آئیڈیل مت بنا، کسی گانے والی عورت کو آئیڈیل مت بنا۔ یہ اونچے چاک والا اونچا کرتا،
یہ باریک پاجامہ، یہ جالی والا دوپٹہ، یہ کھلے گلے، ہاف سلیو بازو، یہ بے حیائی کا لباس، what she want to show، وہ دکھانا کیا چاہتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں یہ کسی کی بیٹی تو ہے؟ اس کے باپ کو اپنی بیٹی کا لباس نظر نہیں آتا؟ یہ کسی کی بہن تو ہے؟ اس کے بھائی کو اپنی بہن کا لباس نظر نہیں آتا؟ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو ہمیں سکھانا ہے، اے میری بیٹی، اے میری بہن، تجھے آئیڈیل بنانا ہے تو کسی ناچنے والی، گانے والی اسکنجری عورت کو مت بنا۔ آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ خاتون جنت کو آئیڈیل بنا۔ آئیڈیل بنانا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بنا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج جو دو میری آواز سن رہا ہے، اگر کسی جگہ اسلامی بہنوں وہ پردے میں میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ بھی آج نیت کر لے کہ کبھی اپنے آقا کا دل نہیں دکھانا، نہیں دل دکھانا اپنے آقا کا۔ اپنی زندگی ان کی محبت میں بسر کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، سنتوں کی پابندی کرنی ہے۔ ارے اپنے آقا کریم کے آنسوؤں کو یاد کر کے، اس سجدے میں بہنے والے پیارے آنسوؤں کو سلام پیش کرتے ہوئے آج میلاد کے اس مقدس اجتماع میں، بکرے والی کے اس عظیم الشان سنت بر اجتماع میں کون کون آقا کا غلام ہے جو نیت کرے کہ آج میلاد کے موقع پر میں اپنے آقا کو داڑھی کا تحفہ پیش کروں گا۔ میں سنت پہ ہاتھ بلند کر کے اچھی اچھی نیت بھائی صاحب کے ساتھ سرکار کی سنت کو سجانے کا ارادہ کر انشاءاللہ۔ آقا میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، سر پر گنبد خضرا کی یادوں سے مہکا امامے کا تاج سجاؤں گا، انشاءاللہ نماز قضا نہیں کروں گا، انشاءاللہ ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، انشاءاللہ گانے باجے نہیں سنیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، بے حیائی کے کام نہیں کریں گے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، سچ کہا تھا کسی نے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ سینے سے آواز دو کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں، توڑ دو شراب کی بوتلوں کو، پھاڑ دو تاش کے پتوں کو، چلا دو گندی سیڈیز کو، اپنے موبائل سے گندی تصویریں نکال دو، اپنے کمپیوٹر سے گندی تصویریں نکال دو، اپنے ذہن سے گندے تصورات کو نکال دو۔ کوئی لڑکا یا لڑکی اگر اس کے ساتھ غلط تعلق ہے، اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے اس کو SMS کر دو کہ تیرا میرا تعلق ختم، کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد والا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد والا کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملے گا، قبر و آخرت میں بھی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے پیارے صاحب، ایک پاکیزہ پیاری سوچ کیسے ملے گی؟ دیکھیں چند منٹوں کے لیے ہم یہاں دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں جمع ہوئے، یقین کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیسا مزہ آ رہا ہے۔ میں جب آیا تھا تو میری طبیعت کیا تھی آپ محسوس کریں۔ یہ دیکھو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اب میں اپنی طبیعت کو، اپنے مرض کو، اپنی تب سب کچھ ایک لمحے کے لیے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم ایک بچتانی کیفیت میں تھے کہ جہاں ہمیں بالکل احساس نہیں تھا کہ کہیں ہم طبیعت کی خرابی تھی، ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ بولنا نہیں ہے آپ کو۔ یہ چند منٹ میں اگر ہم یہاں جمع ہوئے تو اتنا سرور و سکون ہے۔ اب دعوت اسلامی کے اگر ماحول میں مستقل آ جائے تو زندگی بھر کیسی درود و سلام کی برکتوں سے دل کی چاشنی ملے گی، راحتیں ملے گی۔ ہر جمعرات کو یہاں سے اسلام بھائی جاتے ہیں سمبڑیال، صدیقی حیدری مسجد ہے ریلوے اسٹیشن کے پاس، میرج ہال ہے، مدینہ میرج ہال ہے، مدینہ میرج ہال کے پاس ہے صدیقی حیدری مسجد میں دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے۔ ہر جمعرات 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا یہ اجتماع ہوتا ہے، اس میں
تلاوت ہوتی، نعت ہوتی، سنتوں برا اصلاحی بیان ہوتا ہے، پھر آخر میں اجتماعی ذکر ہوتا ہے اور اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ آپ تمام اسلامی بھائی ہر جمعرات اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔